بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ کچھ دنوں تک ہم نے اوپر کی آمدنی بھی بند کر دی تھی۔ آخر کب تک منہ کو جو خون لگ گیا تھا اور پھر زندگی جو شاہانہ انداز سے گزر رہی تھی اسے بھی برقرار رکھنا تھا۔ ہم دونوں یہ چاہتے تھے کہ کسی ایسے گروہ سے ہمارے تعلقات ہو جائیں جو ہماری خدمات حاصل کرتے رہیں اور ہمیں نوازتے رہیں۔ سوار خان کی مجھ سے بڑی گہری دوستی تھی کیونکہ اس کے بیوی بچے سندھ میں تھے، اس لیے اس کا زیادہ وقت میرے یہاں گزرتا تھا۔ اس نے 2 کمروں کا فلیٹ کرائے پر لے رکھا تھا جہاں ہم دونوں شراب اور کباب سے دل بہلاتے تھے۔ سوار خان اپنی کمائی اپنے گھر بھیج دیا کرتا تھا۔ ہم دونوں بڑی ایمانداری سے کمائی کو برابر تقسیم کر لیتے تھے۔ ایک روز سوار خان 2 نوجوانوں کو اپنے فلیٹ پر لایا۔ وہ ایک صنعت کار کو ہماری مدد سے اغوا کرنا چاہتے تھے تاکہ اسے یرغمال بنا کر توان لیا جا سکے۔ انہوں نے توان کی رقم سے 25% ہمیں دینے کا وعدہ کیا جو ہم نے منظور کر لیا۔ پھر ایک روز صبح جب وہ صنعت کار فجر کی نماز پڑھ کر گھر کی طرف جا رہا تھا تو ایک سنسان سڑک پر اسے اغوا کر لیا گیا۔ اس کا گھر ہمارے تھانے کی حدود میں تھا، اس لیے ہمیں ایک ایک بات کی خبر ہو جاتی تھی۔ ادھر میرے تھانے کے SHO صاحب اس صنعت کار کی رہائی کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے، ادھر ان لڑکوں نے 3 کروڑ کی رقم کا مطالبہ کر دیا تھا۔ آخر 2 کروڑ میں سودا طے ہوا۔ اس رقم کو میں نے اور ایک نوجوان نے وصول کیا اور اس صنعت کار کو دھمکی دینے کے بعد رہا کر دیا۔ ان نوجوانوں نے ہمیں وعدے کے مطابق لاکھوں دیے۔ اتنی بڑی رقم پا کر میں نے اور سوار خان نے سوچا کیوں نہ کسی تاجر کو یرغمال بنا کر اس سے 6-7 کروڑ کی رقم کیوں نہ وصول کریں، لیکن یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ اس کے لیے 2-3 ساتھیوں کی ضرورت تھی۔ پھر طے یہ پایا کہ جب تک بھروسے کے آدمی نہیں مل جاتے اس وقت تک اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ دیکھتے دیکھتے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میرے گھر کی تجوری میں 70 لاکھ کی رقم موجود تھی۔ 500 تولے سونے کے زیورات اور 2 لاکھ روپے کے انعامی بانڈ بھی تھے۔ یہ سب وارداتوں اور شریف لوگوں کو خوف و ہرس میں مبتلا کر کے وصول کیا گیا تھا۔ ہماری تو زندگی بدل گئی تھی۔ ہمارا شہر کیونکہ ایک بڑا شہر تھا، یہاں لوگوں کے پاس پیسہ ہی بڑا تھا، جرائم بھی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ یہاں بہتی گنگا تھی، جس شخص کو موقع ملتا وہ ہاتھ دھو لیتا تھا۔ خاص کر تو افغانیوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ میرے گھر کی زندگی بڑے ٹھاٹ باٹ سے گزر رہی تھی۔ ساجدہ پر تو غضب کا شباب پھر سے آ گیا تھا۔ دولت بے فکری انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ ادھر میرے بچے بھی کسی ریاست کے شہزادے لگتے تھے۔ میری بڑی بیٹی نادیہ کے لیے بڑے بڑے گھروں سے رشتے آنے لگے تھے۔ نادیہ نے اپنی ماں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ کسی ایسے شخص سے شادی کرے گی جو یورپ یا امریکہ میں رہتا ہو، یا وہ کسی سیاستدان کے گھر جانا پسند کرے گی۔ اس کی سہیلیاں بھی بہت بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی۔ نادیہ اس لیے اتنی آزاد خیال ہو گئی تھی کہ اس گھر کا ماحول بڑا آزادانہ ہو گیا تھا۔ میری بیوی ساجدہ بھی اپنا زیادہ وقت سیر و تفریح اور پارٹیوں میں گزارتی تھی۔ اکثر رات کو دیر سے گھر آتی یا اپنی کسی سہیلی کے ہاں رات کو رک جاتی تھی۔ گھر کا ہر فرد اپنی اپنی دنیا میں مگن تھا۔ ادھر میں تیزی سے دولت پیدا کرنے کے چکر میں لگا ہوا تھا۔ میرا شہر تو نوٹ چھاپنے کی مشین تھا۔ میں اس مشین کو تیز سے تیز چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں رات کی ڈیوٹی پر تھا، بلکہ میں نے مستقل طور پر اپنی ڈیوٹی رات ہی کی کروا لی تھی۔ اس رات سوار خان میرے ساتھ نہیں تھا۔ وہ کبھی کبھی طبیعت کا بہانہ بنا کر غیر حاضر رہتا تھا۔ ہفتے میں 2-3 راتیں غیر حاضر ہونا اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ میں نے کبھی اس بات کا اثر نہیں لیا تھا۔ اس کی غیر حاضری کے باوجود میں اس کا حصہ اسے دیانتداری سے پہنچا دیتا تھا۔ میری غیر حاضری پر وہ بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ رات 11 بجے ایک گاڑی آ کر میری گاڑی سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ یہ ایک نوجوانوں کا گروہ تھا۔ ان کے ساتھ کوئی 3 ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ انہیں جب بھی کوئی واردات کرنی ہوتی تھی تو وہ ہماری خدمات حاصل کرتے تھے اور بتہ بھی بہت اچھا دیتے تھے۔ ہم نے انہیں 2-1 مرتبہ پولیس کی گشت گاڑی سے بچایا تھا۔ اس گاڑی کی غلط رہنمائی نہ کرتے تو وہ یقیناً در لیے جاتے۔
ये नौजवान ना सिर्फ वारदातें करते थे बल्कि खूबसूरत नौजवान लड़कियों को भी उठा लेते थे। इस गिरोह के खिलाफ अखबार में ना सिर्फ बहुत कुछ लिखा जा चुका था बल्कि पूरे शहर की पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए बड़ी सरगर्मी दिखा रही थी। इधर वो हमारी जेब गर्म कर रहे थे, बड़ी ईमानदारी से हजारों का भत्ता दे जाते थे। इनके दम से ही मेरे और मेरे साथियों के घरों में ऐश की जिंदगी का राज हो रहा था। इन्हें गिरफ्तार करके हवालात में बंद करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था, इसलिए मैंने इन्हें कभी गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। इस गाड़ी में से एक नौजवान उतरकर मेरे सामने आया। वो मुझे बुलाकर अलग एक तरफ ले गया। फिर इसने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर मेरी तरफ उछाली। ये गड्डी एक 1000 रुपए के नोटों की थी। मैंने नोटों की गड्डी ले ली। क्यों खान खुश हो जाओ, वो नौजवान शौक लहजे में बोला। ये 1 लाख रुपए हैं। इस गिरोह ने कभी भी 1 लाख की रकम नहीं दी थी। वो 50,000 रुपए दे जाते थे। इनसे 50,000 रुपए ही तय हुए थे। इस मर्तबा 1 लाख रुपए देने का मतलब ये था कि उन्होंने बहुत ऊंचा हाथ मारा है, इसलिए तो खुश होकर मुझे नवाज रहे हैं। मैंने नोटों की गड्डी जेब में रखते हुए इसकी तरफ देखा। इसका चेहरा दमक रहा था और आंखों में एक चमक थी। क्या लंबा हाथ मारा है, मैंने इससे पूछा। जी क्यों साहब, वो सरशारी से बोला। आज जो माल मिला है ऐसा कभी नहीं मिला और ना मिलेगा। माल के साथ साथ एक गजब की लौंडिया भी मिली है, देखोगे तो तुम्हारी भी राल टपक पड़ेगी। यार तुम लोग लड़कियों और औरतों पर तो हाथ ना डाला करो, मैंने इसे टोका। एक वक्त में एक काम किया करो। क्यों सर जी, लड़के ने हैरत से मेरी तरफ देखा। ये तो माल गनीमत है, असल माल तो लड़कियां होती हैं। शहजादे, पुलिस अफसरान और अखबार वालों ने हमारे नाक में दम कर रखा है। इधर वारदात के साथ साथ तुम लड़कियां भी उठाकर ले जाते हो। इधर हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। हमें ऊपर से गालियां सुनने को मिलती हैं, धमकियां दी जाती हैं कि अगवा शुदा लड़कियों को जितनी जल्दी हो सके बाज़याब करवाओ, नहीं तो लाइन हाजिर कर दिए जाओगे। इसलिए जरा एहतियात करो यारो, इस लड़की को भी जल्दी छोड़ देना, तुम्हारी बात पर गौर करेंगे। वो बोला। वैसे हम इस लड़की को 10-12 रोज के लिए पेशावर ले जा रहे हैं, फिर इसे लाकर छोड़ देंगे। जब तुमने इतना अच्छा हाथ मारा है तो इस लड़की को उठाने की क्या जरूरत थी? शरीफ लड़कियों को तो ना उठाया करो। शरीफ लड़की, इसने एक जोरदार कहका लगाया। अगर वो शरीफ लड़की होती तो हम इसे हाथ ना लगाते। वो अपने कमरे में अपने यार के साथ बैठी शराब पी रही थी, चहक रही थी और बहक रही थी। वो इस हालत में थी कि इसने हमारा ईमान खराब कर दिया था। हमें इसे चादर में लपेटकर गाड़ी तक लाना पड़ा और फिर बेहोश करना पड़ा। अगर तुम देखना चाहते हो तो चलकर इसे एक नजर देख लो। क्या शरीफ लड़कियां ऐसी हालत में होती हैं अपने घरों में? ये बात कहकर वो गाड़ी की तरफ तेजी से लपका। जब गाड़ी नजरों से ओझल हो गई तो मैंने नोटों की गड्डी से 20 नोट निकालकर अपने एक साथी हसन खान को दिए ताकि वो साथियों में बराबर तकसीम कर दे। थोड़ी देर के बाद मैं गश्त गाड़ी लेकर घर की तरफ रवाना हुआ ताकि रकम घर में रख दूं। इतनी बड़ी रकम रात के वक्त जेब में लिए फिरना दानिशमंदी नहीं थी। जब गाड़ी गली में दाखिल हुई तो मेरा दिल धक से रह गया। मेरे घर के सामने भीड़ लगी हुई थी। मैं गाड़ी से उतरकर घर में दाखिल हुआ तो एक कहर सा मचा हुआ था। मोहल्ले की औरतें जमा थी। भाभी, मैंने पड़ोस की नूरजहां बेगम से पूछा, खैरियत तो है? क्या हुआ? खैरियत कहाँ है भैया? वो बोली, तुम्हारे घर डाका पड़ा है। 4 नौजवान लड़के आए थे जिनके हाथ में कलाशनकोफ थी। उन्होंने ना सिर्फ तुम्हारे घर में झाड़ू फेरा बल्कि नादिया को भी उठाकर ले गए हैं। नादिया अपने कमरे में अपनी किसी सहेली के भाई के साथ बातें कर रही थी। वो जाते जाते लड़के की नई गाड़ी भी साथ लेके वो लड़का रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन गया हुआ है। ये सुनते ही मुझ पर बिजली आ गिरी और मेरे पैरों से जमीन निकल गई। मैं एक लम्हे के लिए बेजान हो गया। फिर इस नौजवान की शक्ल मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। इसकी बातें मेरे कानों में गरम गरम शीशे की तरह पिघल रही थी। इन हरामजादों ने मेरा ही गाल लूटा था और मेरी नौजवान बेटी को उठाकर ले गए थे। इस खबीस ने मेरी बेटी के बारे में ये भी बताया था कि वो किस हालत में इस लड़के के साथ कमरे में थी, जो बड़ी शर्मनाक बात थी। मेरी बेटी इतनी गिर गई थी कि रात के वक्त एक गैर लड़के के साथ रंग रलियां मना रही थी। ये सब कुछ इसकी माँ की मौजूदगी में और मेरे घर में हो रहा था।
ان باتوں کا خیال آتے ہی میری رگوں میں لہو ابلنے لگا اور میں یکدم سے پاگلوں کی طرح زور سے چیخا، ساجدہ ساجدہ، بھابھی گھر پر نہیں ہے بھائی صاحب۔ ایک عورت بولی، وہ اپنی کسی سہیلی کے ہاں پارٹی میں گئی ہیں، تمہاری چھوٹی بیٹی اور دونوں لڑکے بری طرح سہمے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ڈاکوؤں نے ان کے سینوں پر کلاشن کوپ رکھ دی تھی۔ میں غصے سے کمرے میں ٹہلنے لگا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میری نظروں کے سامنے اندھیرا پھیلا ہوا تھا، مجھ سے غصہ ضبط نہیں ہو رہا تھا، میرا خون بری طرح کھولنے لگا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ آج مجھے پہلی بار ساجدہ پر غصہ آ رہا تھا، وہ میرے سامنے ہوتی تو شاید میں اسے گولی مار دیتا، اس کی وجہ سے میرا گھر، میری دولت اور میری بیٹی کی عزت تباہ ہوئی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کی بے شرمی اور دیدہ دلیری پر غصہ آ رہا تھا، اس نے ایک لڑکے کو نہ صرف گھر بلایا تھا بلکہ شراب بھی پی رہی تھی، گویا وہ شرابی بھی بن چکی تھی۔ پھر مجھے سوار خان کا خیال آیا، وہ اس گروہ کے نوجوانوں کے گھر جانتا تھا، میں نے اس کے ذریعے سے نہ صرف اپنی بیٹی بلکہ لوٹی ہوئی دولت بھی حاصل کر سکتا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے زیادہ اپنی بیٹی اور دولت کی فکر تھی۔ میں کمان سے نکلے ہوئے تیر کی ماند گھر سے نکلا اور گاڑی میں آندھی کی طرح سوار خان کے فلیٹ پر پہنچا۔ اس کے فلیٹ کی ایک چابی میرے پاس بھی ہوتی تھی، میں نے اس چابی سے لاک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ پھر میں اپنی جگہ ٹھٹھکا رہ گیا، مجھے ایسا لگا جیسے سوار خان نے کلاشن کوپ کا بریسٹ میرے سر پر دے مارا ہو، ہزاروں گولیاں میرے وجود کو چھلنی کر رہی ہوں۔ اگر میرے سینے میں کوئی خنجر اتارتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تکلیف اپنی بیوی کو سوار خان کے ساتھ دے کر ہوئی تھی۔ وہ دونوں بیڈ روم میں اور جس حالت میں تھے، اس نے مجھ پر پہاڑ گرا دیے تھے۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں مجھے بہت کچھ یاد آنے لگا، ایک نہیں بہت ساری باتیں۔ سوار خان میرے گھر آ کر سارا دن گزارتا تھا، وہ ساجدہ سے بہت بے تکلف تھا، وہ جب بھی آتا تھا خالی ہاتھ نہیں ہوتا تھا، بہت سارے تحفے اس کے ساتھ ہوتے تھے، اور پھر کئی بار میرے بچوں کے ساتھ ساجدہ کو سیر و تفریح پر لے جاتا، ہوٹلوں میں کھانا کھلانے کے لیے بھی لے جاتا۔ پھر سوار خان کا اکثر راتوں کو غائب ہونا اور انہی راتوں کو ساجدہ کا اپنی کسی سہیلی کے ہاں جانا۔ پہلے تو میں نے اپنا پستول ان دونوں کی طرف تان لیا، ان دونوں کے لیے صرف 2 گولیاں کافی تھی، مگر میں نے انہیں گولی نہیں ماری، شاید اس لیے بھی کہ میرے اندر غیرت بالکل نہیں رہی تھی۔ اگر غیرت ہوتی تو اس وقت ان دونوں کو جہنم رسید کر دیتا۔ میری غیرت کو جیسے حرام کی کمائی دیمک کی طرح چاٹ گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ ان دونوں کو قتل کر دینے سے بہتر ہے کہ انہیں زندہ رہنے دیا جائے، تاکہ وہ ساری زندگی میرے سامنے سر نہ اٹھا سکیں اور مجھ سے آنکھیں نہ ملا سکیں۔ سوار خان میرے پیروں میں گر کر کسی کتے کی طرح زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ آج اور اسی وقت یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، میں نے اس سے کہا، اگر مجھے اس شہر میں دوبارہ نظر آئے تو کتے کی موت ماروں گا۔ پھر میں اپنی بغیرت بیوی کو گھر لے آیا۔ سوار خان اسی روز سندھ چلا گیا۔ 15 روز کے بعد وہ بدماش میری بیٹی کو میرے گھر کے سامنے کسی مسلے ہوئے گلاب کی طرح پھینک گئے تھے۔ اس کی حالت ایک مردے سے بھی بدتر تھی۔ مجھے اسے ہسپتال میں داخل کرانا پڑا، جہاں وہ پورے 3 ماہ زیر علاج رہی۔ دولت جس طرح سے آئی تھی اسی طرح چلی بھی گئی۔ سوار خان اپنے گھر پہنچا تو 1 ماہ کے بعد اس کی بیوی کے آشنا نے اس سے قتل کر دیا۔ یہ جہنم کی آگ میری پیدا کی ہوئی تھی، اس کی سزا تو مجھے ملنی تھی۔ حرام کی دولت آئی تو اس کا زہر سب کے خون میں سرایت کر گیا تھا۔ مجھے اس سے بڑی سزا اور کیا مل سکتی تھی؟ میری بیوی اور بیٹی کو بھی اس کی سزا مل چکی تھی۔ آج ہم تینوں خود اپنی نظروں میں گر کر ذلیل و رسوا ہو چکے تھے، اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں، تڑپ رہے تھے۔ اس سے بڑی سزا اور ہماری کیا ہو سکتی تھی؟ آج میں پولیس میں ملازم نہیں ہوں، میں نے یہ ملازمت اسی روز چھوڑ دی تھی جس روز اپنی زندگی میں خود پیدا کردہ جہنم کی آگ نے مجھے جلانا شروع کیا تھا۔ آج میں علی آباد کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہوں، شہر کے ایک بازار میں کھڑے ہو کر مرغ چھولے بیچتا ہوں، روز 100-200 روپے کما کر گھر لے جاتا ہوں۔ ان 200 روپے میں جو خیر و برکت ہے وہ میں نے کبھی حرام کے 50,000 روپے میں نہیں پائی تھی۔ نادیہ کی شادی میں نے اپنے خاندان کے ایک لڑکے سے کر دی ہے۔ نادیہ ہسپتال میں نرس ہے، میرے دونوں لڑکے اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو اسکول سے اٹھا لیا ہے
تاکہ آج کے دور کی ماڈرن تعلیم کی چھاؤں اس پر نہ پڑے۔ ساجدہ اس گھر میں ایک جانور سے بھی بدتر زندگی گزار رہی ہے، اس میں مجھ سے آنکھیں ملانے کی بھی تاب نہیں رہی ہے۔ آج میں جس چیز سے محروم ہوں وہ عزت اور سکون کی دولت ہے۔ میں اس روز شاہ جی کی بات مان لیتا تو آج مجھے یہ جہنم کی آگ نہ دیکھنی پڑتی اور اس طرح سے ذلت کی زندگی نہ گزارتا۔